علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ QRW کی طرف سے آج ہم نے لینی ہے مکمل آیت سورۃ الفلق کی آیت نمبر 2 جو آپ کے سامنے ڈسپلے پہ آ گئی۔ آیت نمبر 2 کیا ہے؟ من شری ما خلق۔ من پہ بھی ویڈیو علیحدہ بن گئی، شری کے لفظ پہ بھی بن گئی، ماں کے لفظ پہ بھی بن گئی، خالق کے لفظ پہ بھی بن گئی۔ یہ جو 4 ویڈیو علیحدہ بنی ہیں ان کا ایک طرح سے خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے QRW کی طرف سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ترجمہ اس کا اور جناب کنٹینٹ لے آؤٹ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پیش کریں گے ورڈز کے انالیسز، ہر ورڈ کا انالیسز پیش کیا جائے گا، تجزیہ و تحلیل۔ پھر جو روٹ ورڈز استعمال ہوئے ہیں ان کی ڈیفینیشن بتائی جائے گی۔ ماں کا ویسے کوئی روٹ ورڈ ہے نہیں، تو آیت کا مطلب پھر نیکسٹ ویڈیو۔ تو ورڈ انالیسز دیکھتے ہیں۔ من پریپوزیشن ہے، مطلب شر سے فروم، اور یہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ اس آیت پہ یہ ٹوٹل کا مطلب ادا کر رہا ہے، ٹوٹل ہول، یعنی ہر طرح کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ شری، شر سے، دی ایول، اور یہ کیا ہے؟ نون ہے، اسم ہے، اور ماں بطور ریلیٹیو نون کے طور پہ، کنیکٹنگ نون کے طور پہ، جو آف وٹ، خالق کا فعل ہے، ورب ہے، اس نے پیدا کی، ہی کریٹڈ، من شری ما خلق، فرام دی ایول آف وٹ ہی کریٹڈ، شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی ہر طرح کے شر سے صوبوں کے پروردگار کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو من پریپوزیشن ہے، شری کا لفظ نون ہے، ما کا لفظ ریلیٹیو نون ہے، خالق کا ورب ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں روٹ ورڈ کی ڈیفینیشنز۔ من کیا ہے؟ حرف جر ہے اور اس کے رینج آف میننگ بنتے ہیں، مطلب اس کا انگلش میں فرام، اردو میں سے، اور مفہوم یہاں پہ اس آیت میں کل کا ادا ہو رہا ہے، ایز اے ہول، ٹوٹل کا ادا ہو رہا ہے، آل انکلوسیو کا ادا ہو رہا ہے کہ ہر شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جمیع المخلوقات ہیں، اس کے اندر جو شر رونما ہو سکتے ہیں، جس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے یا اس کی وجہ بن سکتے ہیں، ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو من کا لفظ ٹوٹل کے لیے آیا ہے۔ دوسرا روٹ ورڈ شین را، تو یہ خیر کی ضد ہے یا یہ وہ برائی ہے جو اللہ سے دور کر دے، اور تکلیف، علم، ہر وہ چیز جس سے ہر کوئی قرات کرے، یہ بھی اس کی ڈیفینیشن ہے، ہر چیز جو نقصان پہنچائے، انگلش میں ایول، اور برائی، ہر طرح کی برائی سے، یعنی جو علام و آفات ہیں، اور جو علام و آفات کی وجہ بنتے ہیں، ان سب سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ماں کا لفظ ہے یہاں پہ بطور کس میننگ میں استعمال ہو رہا ہے؟ الذی کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، آف وٹ، تو الذی، اور اس کے اور ماں کے لفظ سے، ماں کی عمومیت سے، یعنی جمیع المخلوقات مراد ہے اور ان سے پہنچنے والے نقصان مراد ہیں۔ جو چیز جیسے بھی پیدا ہوئی ہے، اور پھر اس کے اندر ایک حکمت کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے شرع، اس کی نسبت کس کی طرف کر دی گئی؟ مخلوق کی طرف کر دی گئی، اور جو مخلوق کی پیدائش کی نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر دی۔ سبحان اللہ۔
تو خالق کی نسبت مخلوق کی پیدائش کی طرف کر دی گئی اللہ کی، اور مخلوق کی نسبت شر برائی کی طرف کی گئی ہے۔ تو روٹ ورڈ خالق کا کسی چیز کو بنانے کے لیے پوری طرح اندازہ لگانے کے ہیں، کسی چیز کو بنانے کے لیے تاکہ وہ چیز ہموار اور متناسب بن جائے۔ دی میکنگ آف اے تھنگ بائی میئر، اور اس کا یعنی یہاں پہ بامعنی ابدا اللہ کے لیے مخصوص ہے، کسی چیز کو بغیر مادہ اور بغیر کسی تقلید کے پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا، کریشن آؤٹ آف نتھنگ، برنگنگ انٹو ایگزسٹنس فرام اے اسٹیٹ آف نان ایگزسٹنس، اور یہ جو مطلب ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ ڈیٹیل کے لیے آپ اس پہ بنی ہوئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز کو دوسری چیز سے پیدا کرنا بھی خالقہ کے مفہوم میں داخل ہوتا ہے، اکارڈنگ ٹو دی میئر آف این ادر تھنگ، یا پروپورشننگ اے تھنگ ٹو این ادر تھنگ۔ تو دی برنگنگ اے تھنگ انٹو ایگزسٹنس اکارڈنگ ٹو اے سرٹن میئر اور پروپورشن اینڈ سو ایز ٹو میک اٹ اکول ٹو این ادر تھنگ آر یونیفارم دیئر ود۔ تو پروڈیوسنگ اے تھنگ آفٹر اے پیٹرن اے ماڈل وچ ون ہیز ڈیوائزڈ، یعنی کوئی پیٹرن کوئی ماڈل پہلے سے موجود ہے اس کو دیکھ کے کوئی دوسری کاپی کر لینا، اور جو اللہ کے لیے مخصوص ہے کہ بغیر کسی مادے، بغیر کوئی پیٹرن نہیں، کوئی ماڈل نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ را مٹیریل ہے، کچھ بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ تو اس سے پچھلی جو آیت تھی کل اعوذ برب الفلق کی، تو یہ پوری جو آیت ہے من شر ما خلق کی، کہ یہ اعوذ سے متعلق ہے۔ اعوذ اس لیے اس کا میں نے علیحدہ لکھ دیا ہے، کلر چینج کر کے لکھ دیا ہے۔ اعوذ آئی سیک ریفیوج، میں پناہ میں آتا ہوں، من سے، فروم، شری کس سے پناہ میں آتا ہوں، تو ایول کی برائی سے، شر سے، کس کی برائی سے، ما آف وٹ، ان چیزوں کے جو، کن چیزوں کے جو خالقہ اس نے پیدا کی۔ I seek refuge from the evil of what he created، میں پناہ میں آتا ہوں شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی۔ تو من ٹوٹل کے مفہوم میں شر ہر طرح کی برائی ہے، اور یعنی موجبات جو علام و وفات ہے، جو ڈائریکٹ آپ کو پہنچ کے کسی پتھر سے آپ کو چوٹ لگ گئی، چلتے چلتے کسی درخت سے ٹکرا کے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گئی، یہ تو ڈائریکٹ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ضرر پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور جو اس کی وجہ بنتے ہیں جیسے گناہ اور معاصی، آپ کو پتہ نہ بھی لگ رہا ہو تو بہرحال یہ نتیجہ اس کا وہی ہے۔ تو وہ خیر ہی نہیں جس کا بات شر ہو، جس کا انجام شر ہو، اور وہ شر ہی نہیں جس کا انجام کیا ہو، خیر ہو۔ تو اس میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس آیت میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جمیع المخلوقات، شجر، درخت، انسان، جنات، اور یہ بڑے اس فقرے میں بہت عمومیت ہے۔ آگے جو پناہ مانگی گئی ہے تین، آگے اس صورت میں تین جگہ تین چیزوں سے بالخصوص پناہ مانگی گئی ہے، مخصوص کیا گیا ہے، اور سورۃ الناس میں الوسواس الخناس سے جو پناہ مانگی گئی ہے اس میں یہ اس کی عمومیت میں وہ چیزیں بھی داخل ہیں، لیکن آگے اسپیشلی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں مخلوق کے اس شر سے بھی پناہ مانگ لی گئی ہے جو پہنچ چکا ہے، تاکہ اللہ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو دعا دور کر دے، اور اس کا جس کا ابھی خوف ہے اور وہ ابھی پہنچے نہیں یا پہنچ سکتا ہے، اس سے محفوظ رہنے کی دعا بھی ہے اس کے مفہوم میں۔ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ہماری بنے گی وَمِن والے کلمے پہ، آیت نمبر 3 آئے گی، اور آیت نمبر 3 کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ غاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ تو اس پہ وَمِن کو دیکھ لیں گے، اس پہ ویڈیو بن جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔